الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حمد و نعت اسلامی ادب کی روح پرور، ایمان افروز اور وجد آفرین صنف ہے۔ یہ صنف عہد نبوی سے ہی جاری ہو گئی تھی۔ نعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی وصف، خوبی، تعریف، توصیف کے ہیں۔ عرف عام میں نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنے والی نظم کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ نظم ہو یا نثر۔ محافل نعت میں حمد باری تعالیٰ کے ساتھ خوش الحانی سے نعت یا اشعار کا پڑھنا اور حاضرین کا نیک نیت سے سننا جائز اور مستحسن ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حمد و نعت پر مشتمل اشعار کو پسند فرماتے تھے، اور بعض شعراء کے توحید پر مشتمل مضمون کے اشعار آپ تکلم بھی فرماتے۔ مثلا صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، سچا ترین کلمہ یعنی شعر وہ ہے جس لبید نامی شاعر نے یوں کہا ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز فانی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس شعر کو بھی سنا، نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما خابینا ابدا۔ دیگر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سرائی فرماتے تھے، بلکہ کفار کی جانب سے آپ پر اور اسلام پر کی جانے والی ہجوم کا بہترین پیرایہ میں جواب ارشاد فرماتے تھے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشعار پڑھتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کلام پر خوش ہو کر ان کے لیے ان الفاظ سے دعا فرمائی، اللہم اعنہ بروح القدس، یا اللہ آسان کی جبرائیل امین کے ساتھ تائید فرما۔ حمد و نعت گوئی نیز شجاعت پر مشتمل اشعار گوئی تو صحابہ کرام میں مروج تھی۔ علاوہ ازیں شعر و سخن کی کچھ مزید اصناف قرون اولیٰ سے اگرچہ ثابت ہیں، لیکن حمد و نعت کی صنف کو ہمیشہ امتیاز حاصل رہا ہے۔ بلا شبہ حمد و نعت کے ذریعے شاعر اور حمد و نعت گو جہاں حق تعالیٰ کی ذات و صفات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت و فریفتگی کا اظہار کرتا ہے، وہاں سامعین قارئین تک معرفت و محبت کا پیغام پہنچا کر ان کے دلوں پر دستک بھی دیتا ہے۔ نعت خوان کا باوضو، باادب، باعمل اور اہل علم میں سے ہونا ضروری ہے۔ نعت خوانی کے لیے پیسے طے کرنا یا پیسے لینے کی نیت کرنا شرعاً جائز نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عظمت و رفعت کا بیان اور صاف عمیدہ کی تعریف، اخلاق حسنہ کا ذکر، معجزات و کمالات کا بیان، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شمائل کا تذکرہ ابتدائی افرینش سے جاری ہے۔ نعت گوئی کی تاریخ کو کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں کیا جا سکتا، البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نعت گوئی کا سلسلہ ازل سے شروع ہوا ہے اور اب تک جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل بھی آسمانی صحیفوں اور کتب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمد کی بشارتیں اور اوصاف عمیدہ درج ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ نثر میں ہو یا نظم میں، مد و نعت کی صورت میں ہو یا رابری رہنمائی کے حوالے سے ہو، ہر طرح باعث برکت ہے۔ اعلیٰ کلام اور خوبصورت آواز کے ذریعے سننے جانے والے کلام کی تاثیر کی بدولت عملی طور پر زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے، لوگوں کی زندگی میں نمایاں تبدیلی اور اصلاح کا پہلو اجاگر ہوتا ہے۔ جملہ دینی امور کی طرح حمد و نعت اور منقبت میں بھی حد اعتدال اور افراد تفرید سے اجتناب ضروری ہے۔ افراد تفرید کے پیدا ہو جانے سے نہ صرف مقصد فوت ہو جاتا ہے بلکہ بعض اوقات یہ مستحسن اور مستحب عمل معصیت اور گناہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس سے آخرت سنورنے کی بجائے خراب برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایسا نعت گو اور شاعر دوسروں کے گناہوں میں ابتلا کا ذریعہ بن کر سب کے گناہوں کا بوجھ اپنے ذمہ لیتا ہے۔ اس گناہ میں جلسہ اور محفل کے منتظمین معاونین بھی غیر محسوس طور پر مبتلا ہو کر خسارے کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ عصر حاضر میں حمد و نعت کی یہ مبارک صنف رفتہ رفتہ منکرات اور معاصی کی سرحدوں کو چھو رہی ہے، اور یہ منکرات روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ ستم بالائے ستم
کہ ان منکرات پر نکیر بھی نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے مقدس مقامات، مقدس مواقع، مقدس مقبول اوقات میں بھی منکرات کا ارتکاب ہو رہا ہے، جو نہایت خطرناک ہے۔ اہل علم کا فریضہ ہے کہ وہ ان منکرات کی نشاندہی فرمائیں اور دینی طبقہ اور شعراء کرام ان منکرات سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، تاکہ یہ مبارک سلسلہ مؤثر اور مفید بھی ہو اور اخری نجات کا ذریعہ اور سبب بھی۔ بندہ عاجز نے حمداللہ کی بعد محافل میں چند منکرات محسوس کی ہیں جن کا ذکر برائے اصلاح ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کا مقصد خدا نخواستہ کسی کی تنقیص ہرگز نہیں، بلکہ صرف اور صرف مقدس صنف کے آداب کی طرف متوجہ کرنا اور نہی عن المنکر ہے۔ لہذا ایسی چند منکرات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سلف میں دینی اجتماعات اور دین جلسجات کی غلط تعلیم بالغاں ہوا کرتی تھی، یعنی جو لوگ مساجد و مدارس میں باقاعدہ دینی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، ان کے عقائد کی تعلیم، اصلاح، نیز اعمال صالح کی ترغیب و تعلیم کے لیے جلسے کیے جاتے تھے۔ بیان کرنے والوں اور سامعین دونوں کے لیے ذہن میں یہی مقصد ہوتا تھا۔ بسا اوقات 3 روز یا 2 روز کے جلسے ہوتے تھے۔ لوگ بغیر تعلیم ان جلسوں میں باوضو بادب شریک ہوتے۔ وہ اہل علم و تقوی کے بیانات سن کر دین سمجھتے تھے، اس لیے اجتماعات میں مقصود بیان ہوا کرتا تھا، جبکہ منقبتی شاعری تشویق، ترغیب اور نشاط کے لیے ضمناً ہوتی تھی۔ مقصد اصلی اول ذکر ہوتا تھا۔ اسی طرح 1 یا 2 اچھی قاری صاحبان کی تلاوت بھی کرائی جاتی تھی، جس سے مقصد برکت اور تعلیم قرآن کا شوق پیدا کرنا ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اکابر کے زمانے میں الگ سے محافل حسن قرات کے اہتمام نہ ہوتا تھا اور نہ محافل حمد و نعت کا۔ یہ چیزیں ضمناً ہوتی تھیں۔ دور حاضر معاملہ برعکس ہو گیا ہے۔ اب کثرت سے محافل حسن قرات، حمد و نعت کرائی جا رہی ہیں، جن میں بیانات یا تو ہوتے ہی نہیں یا ضمناً جنہیں سامعین منتظمین بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس صورتحال میں یہ مجالس بے غرض اور بے مقصد ہو کر رہ گئی ہیں۔ ان محافل سے اصلاح عقیدہ ہوتی ہے، نہ ہی تعلیم عقیدہ، تعلیم اعمال اور نہ ہی ترغیب اعمال اصلاح۔ کوئی شخص پوری رات نہ سے سنتا ہے تو عمومی مشاہدہ ہے کہ اعمال کی طرف کوئی توجہ پیدا نہیں ہوتی، نماز تک کی جانب توجہ نہیں رہتی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان محافل کو بامقصد بنایا جائے، تقاریر، نعت خوانی وغیرہ ہمیں تعلیم دین کا عنصر غالب رہے، یعنی تعلیم دین کا عنصر غالب رہے۔ نعت خوانی ضرور ہو، لیکن ساتھ تعلیم اصلاح کا بھی پہلو بھی غالب رہے۔ نعت خوانی ہو یا اشعار کی دیگر اصناف، اس کے جواز کے لیے ضروری ہے کہ بامعنی ہو، حمد میں کمالات باری تعالیٰ، صفات خداوندی، توحید الہی جیسے مضامین، اور نعت خوانی میں سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سنت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہمیت، شمائل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نمایاں کیا جائے۔ مستند اور معتمد مضامین ان اشعار کا حصہ ہوں جن سے سامعین کو پیغام ملتا ہو اور ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہو، تاکہ دین کی جانب رغبت پیدا ہو۔ عصر حاضر میں اکثر کلام بے مقصد، بے معنی، محض الفاظیت پر مشتمل ہوتے ہیں، نیز مخصوص لہجوں پر چند الفاظ پڑھنے سے زیادہ نہیں ہوتے، جو فقط وقت گزاری اور مجمع سے رقم بٹورنے کے ذریعے ہوتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بامعنی شعر گوئی کی ترویج کی جائے، تاکہ نعت خوانی سے حقیقی محبت نبی کا احیاء ہو اور عملی زندگی میں اتباع سنت اور اتباع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پہلو شاہد ہو۔ حمد و نعت کے عنوان سے آج کل ایسے کلام بھی سننے کو ملتے ہیں جن کا مدار سراسر شریعت کے خلاف ہے، بلکہ متصادم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تعریف میں اس قدر غلو کہ خدائی صفات اور توحید کی اصطلاحات کا آپ پر کھلے بندوں اطلاق کیا جاتا ہے۔ نیز جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح میں دوسرے انبیاء علیہ السلام یا صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی منقبت کرتے کرتے دیگر شخصیات کی تنقیص یا منقبت میں غلو اور ایسے مضامین ذکر کیے جاتے ہیں جو جملہ مسالک کے محققین کے نزدیک غلط ہیں۔ ان پر ہزاروں کا مجمع اش کر اٹھتا ہے، اور یہ غلط مضامین لوگوں کے دین سے دور کرنے اور گمراہی پر کاربند رہنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نعت خواہ حضرات کو چاہیے کہ وہ کسی مسند عالم، بزرگ یا معتمد شاعر کے کلام کا انتخاب کریں اور کسی ماہر شریعت سے اس کی توثیق کروا کر پھر مجالس میں گوش گزار کریں۔ قوالیوں کا اکثر حصہ مذکورہ بالا مفاسد پر مشتمل ہوتا ہے، اور نعت خواہ حضرات قوالوں کا کلام پڑھ کر عوامی داد سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔
بہت سے ندخواں حضرات ماشاءاللہ اپنی فکر اور عقیدے کو اشعار کی صورت پیش کرتے ہیں جو یقیناً قابل تحسین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے ندخوانوں کی بھی کمی نہیں جو باقاعدہ گانے سنتے ہیں اور ان عشقیہ گانوں میں چند کلمات بدل کر گانوں کی طرز و انداز میں دینی کلام یا گانے سے ملتا جلتا کلام جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سرائی یا صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی منقبت میں پڑھتے ہیں، جو یقیناً قابل مذمت ہے۔ یہ طرز عمل بہت سے مفاسد پر مشتمل ہے۔ ایک تو ایسے شعراء حقیقت و منقبت شعر گوئی سے نابلد ہوتے ہیں اور گانے کا سہارا لے کر کلام تشکیل دینے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ بذات خود ناجائز ہے۔ حدیث میں گانے سننے پر سخت وعیدیں وارد ہیں۔ گانے کے یہ رسی ندخوان دینی محافل کی زینت بن کر ماحول میں فساد برپا کرنے کے ذریعے ہیں۔ ان کا کلام بھی بے ادبیوں اور خرافات پر مشتمل ہوتا ہے۔ لوگ ان کا کلام سن کر بجائے روحانیت محسوس کرنے کے جس گانے کی طرز پر کلام پڑھا جاتا ہے اس گانے کو یاد کر کے نقل کی بجائے اصل کو ترجیح دیتے ہیں، اس گانے کا تذکرہ کرتے ہیں اور گانے گنگنانے لگ پڑتے ہیں بجائے اصلاح کے۔ یہ عمل عوام کے فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پڑھنے والے کا گانوں کی طرح کا انداز محفل کو مزید بدبودار بنا دیتا ہے اور عوام کے ذہنوں میں یہ تاثر قائم ہو جاتا ہے کہ ندخوان حضرات گانے سنتے ہیں اور فلمیں دیکھتے ہیں، اسی تو یہ گانے ہی کی طرز پر نظم بنا کر لاتے ہیں۔ یہ تاثر بجائے خود دیندار طبقے کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے یہ عمل نہایت کبھی اور واجب الترک ہے۔ ندخوان حضرات بھی ایک لحاظ سے دین کے داعی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی وضع قطع نشست برخاست گفتگو اور معاشرت میں داعیوں کی صفات چھلکتی ہونی چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دینی سٹیج پر بعمل لوگوں کو ہی بلایا جائے تاکہ قولی دعوت کے ساتھ فعلی دعوت بھی عوام تک پہنچ سکے۔ خلاف شرع لباس مقطوع اللحیہ غیر مسنون بالوں کے حامل غیر مہذب انداز میں سٹیج پر جولانی دکھانے والے حق نہیں رکھتے کہ منبر محراب رسول کو داغدار کریں۔ عوام الناس اور محافل کے منتظمین کو اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ دینی طبقہ کی مالی خدمت کی جائے، ان کی ضروریات آمد و رفت کے اخراجات کی تکمیل ان کا حق ہے، لیکن کسی بھی دینی طبقہ کو رقم بٹورنے، تبلیغ دین کے جلسوں میں شرکت کے لیے پیشگی باہری رقوم طے کرنے یا دوران نعت اداکارانہ طرز پر پیسے ڈالنے یا نوٹ نچھاور کرنے یا کروانے کا شرعی طور پر کوئی حق نہیں۔ ان خرافات کی سلف میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ندخوان حضرات کی سٹیج پر ضرور خدمت کی جائے لیکن نوٹ نچھاور کرنے کا طریقہ نہایت غیر مہذب اور دینی وقار کے خلاف ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانا نہایت خطرناک عمل ہے جس کی احادیث میں سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک عرصہ سے دینی اجتماعات اور محافل کے اشتہارات میں خطبہ کرام اور ندخوانوں کی تصاویر لگا کر باقاعدہ طبع کروا کر در و دیوار پر لگائے جا رہے ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل تصویر کے جواز کے متعلق بعض مفتیان کرام نے گنجائش دی ہے، لیکن طبع شدہ تصویر کے حرام ہونے اور ذریعہ شرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ایک نیک کام کی تشہیر کے لیے حرام کا سہارا لینا یقیناً ناجائز ہے، خصوصاً یہ سب کچھ جب مدرسہ یا مسجد دین کے نام پر لیے گئے چندہ سے ہو۔ اہل علم کا فریضہ ہے کہ وہ ان منکرات کو بھی روکیں تاکہ دینی شعبہ اپنی افادیت کو برقرار رکھ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔